وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. معزز حاضرین، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں کئی نعمتیں عطا کیا ہے. صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی. اللہ فرماتے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 46 المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات باقی رہنے والی صرف اور صرف نیکیاں ہیں. انسان کو کل جو کام آئیں گی وہ نیکیاں ہی کام آئیں گی. نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ جائیداد کام آئے گی. کوئی چیز کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. کام آئے گی صرف اور صرف نیکیاں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے اور اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں: اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال. واپس آ جائیں گی 2 چیزیں، مال اور اولاد. باقی رہیں گے صرف اس کے اعمال. اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا تو ایک بندہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا. دائیں بائیں ہر طرف اسے صرف ایک چیز نظر آئے گی، وہ ہے اعمال. بندے کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے، ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بنائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. کیونکہ یہ نیکیاں ہی کل قیامت کے دن کام آئیں گی. باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہوں گی. اور ایک بندے کو نیکی کے سلسلے میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گرچہ کتنی چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، گرچہ اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے ہی کیوں پیش آنا نہ پڑے. مسکرانا اپنے بھائی کے سامنے یہ بھی جو ہے بہت بڑی نیکی ہے. نیکی کا مفہوم ہمارے نظروں میں
بہت ہی تنگ ہے. ہم سمجھتے ہیں نیکی ایک بہت بڑا کام کرنے کا ہی نام ہے. جیسے کسی نے ایک مسجد اپنے سے بنا دیا، مسجدیں بنا دیا، مدرسے تعمیر کر لیا، جامعات بنا لیا، بڑی بڑی جو نیکیاں دعوت کے کام میں کئی لوگ اس کے ماتحت اسلام لا لیے، اس کے ہاتھ تلے اسلام لے لیے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نیکی کا مفہوم بہت تنگ ہے ہماری نظروں میں. اگر شریعت کا مطالعہ کریں گے تو نیکی کا مفہوم بہت وسیع ہے. اچھے اخلاق یہ بھی ایک نیکی ہے. البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے تعامل کے ذریعے سے ایک صائم، روزے دار، قائم، قیام کرنے والے کا درجہ جو ہے حاصل کر سکتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اور یہ اچھے اخلاق کل قیامت کے دن ہمارے میزان کو بھی بھاری کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو بھاری کر دیتے ہیں. اور نیکیوں کے امور میں یہ امت محمدیہ یعنی خصوصاً مسلمان مومنین 3 طرح سے بٹے ہوئے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ہم نے کتاب کو وارث بنایا اس کتاب کا جسے ہم نے چنا لوگوں میں سے. اب لوگوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں، اس کی تفسیریں ہیں، اس میں سے ایک تفسیر، ٹھوس تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں. فمنہم ظالم لنفسہ، نیکیوں کے سلسلے میں کچھ ایسے مومن بندے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے وہ لوگ جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بندے کا فرض ادا نہ کرنا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فرض پڑھ لیا، فجر کی نماز پڑھ لیا، کچھ دن فجر کی نماز پڑھ لیا، رمضان میں نماز پڑھ کے ایک مہینہ جو ہے 30 نمازیں پڑھ کے تھک جاتا ہے فرض نماز، اور یہ سمجھتا ہے دل میں ایک اعجاب پیدا ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا اور میں نے احسان کر دیا اسلام پر بہت زیادہ. جبکہ جو ہے دیگر ماہ میں وہ کوتاہی کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر زیادتی کر رہا ہے. جو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنا خسارہ کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد متوسط درجے کے، یعنی فرائض میں کوشاں ہیں، ماشاءاللہ پابند ہیں، مگر سنن و نوافل میں سبقت نہیں کرتے، دیگر نیکیوں میں سبقت نہیں کرتے، تو مختصد کہا قرآن کریم نے. اور تیسرا جو مقام بتایا، تیسرے درجے کے لوگ، کیٹیگری کے لوگ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے اللہ کی اجازت سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ نے کہا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو نیکیوں کے معاملے میں ہم کسی بھی نیکی کو بنا حقیر سمجھے کہ سبقت، ہر نیکی کا موقع ہمیں جہاں کہیں بھی ملتا ہے، جہاں کہیں راستے سے ایک تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی نیکی ہے. اللہ اکبر. بھائی کے سامنے مسکرانا بھی نیکی ہے، جبکہ ہم اپنے چہرے اتارے ہوئے ہیں اپنے سگے بھائیوں سے. ایک مسلمان بھائی کے سامنے اپنا چہرہ خوش چہرے سے ملنا بھی ایک بڑی نیکی ہے، مگر یہاں سگے بھائیوں کے ساتھ ہم اپنا چہرہ اجاڑے ہوئے ہیں، بگاڑے ہوئے ہیں. الغرض نیکی کا مفہوم بہت زیادہ کشادہ ہے. نیکی یہی باقی رہنے والی، کیونکہ اللہ رب العزت ان نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی دیکھ بھالی کرتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، خیر کا کام کرے گا، یرا، وہ دیکھے گا اپنے اعمال، اس کو کل قیامت کے دن اس کا نتیجہ دیکھے گا، اس کا انجام دیکھے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے
کہ ایک بندہ ایک کھجور بھی بڑے خلوص کے ساتھ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن حشر میں جو ہے ایک پہاڑ کے مانند اس کا اجر، ثواب، خیر اس کا کل پائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت مومن بندے کی نیکی کو پرورش کرتا ہے، ایسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی پرورش کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کل قیامت کے دن مومن بندہ نتیجے کے اعتبار سے کیسے پائے گا اس کو، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ ایک کھجور صدقہ کیا، کل جو ہے قیامت کے دن ایک پہاڑ کے مانند اس کا جو ہے اجر پاتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہ نیکیاں ہیں. ہم عموماً انویسٹ کے سلسلے میں سوچتے ہیں تجارت میں کہ ایک مرتبہ اگر ہم ڈپازٹ کر دیں، انویسٹ کر دیں کسی بزنس کے لیے، یہ سوچتے ہیں کہ سب سے سکون کا بزنس وہ ہے کہ ایک مرتبہ دبا کے آپ انویسٹ کر دو اور اچھا خاصا جو ہے لائف ٹائم زندگی بھر اس کا منافع حاصل کرتے رہو. تو یہی ہے معاملہ دینی امور میں کہ خیر کے کاموں میں آپ چھوٹی چھوٹی بھی اگر نیکیاں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ پایا جائے گا، ملے گا اس کا نتیجہ. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکرا آیا تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، پورا حصہ جو ہے پڑوسیوں میں آس پاس تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ بکرے کا ایک ہاتھ کا کچھ حصہ باقی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کیا ہوا بکرا؟ کہا کہ صدقہ کر دی میں نے، فلاں فلاں جگہوں پر صدقہ کر دی، اب بس یہ ایک ہاتھ ہی بچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی نیکی باقی رہنے والی، ہاں یہ جو تم نے صدقہ دیا یہی باقی رہنے والا ہے. اصل یہ ہاتھ تو یہ حصہ تو کھا لیا جائے گا، جو صدقہ کیا آپ اس کو ختم سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ کر دیا تو ختم ہو گیا، نہیں، وہی باقی رہنے والے ہیں. اگر کسی ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو، ہاں 900 روپیہ اس میں صدقہ کر دیا، 100 روپیہ رکھ لیا، یہ کہتا ہے کہ 100 روپیہ میرے پاس باقی ہے، نہیں، یہ دنیا میں ظاہری طور پر باقی ہے. حقیقت میں جو 900 روپیہ آپ نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں جو خیرات کیا 900 روپیہ، وہی نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے اور کل مومن بندے کو وہی نیکی ملے گی. انسان مرنے کے بعد جو اعمال انسان کے زندہ رہتے ہیں وہ اس کی بس کیا رہتی ہیں؟ نیکیاں ہی رہتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اس کے، الا لثلاث، سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، عمل صالح ینتفع له، عمل صالح، اور علم ینتفع به، وہ علم جو اس نے سیکھا، سکھایا، یہاں پر لوگوں میں پھیلایا، اور اسی طرح نیک اولاد، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد ہیں، ان کی صحیح معنی میں تربیت کی، نیک بنایا ان کو، اور یہ نیک اولاد کا ہر عمل جو ہے اس انسان کو فائدہ رہے گا. یہاں تک کہ نیک اولاد، نیک اللہ رب العزت جو ہے، کوئی نیک انسان ہے اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں باقی رہتا ہے، اس کے اولاد کے لیے اللہ رب العزت اس مال کی حفاظت تک کرتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف کے اندر ہی ہے، عزیر کے پاس جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے اور شرطوں کے ساتھ آپ نے کچھ چیز ان کو ساتھ سفر میں ساتھ میں لیا تھا، اور ایک قریے میں آپ پہنچے، وہاں پر ضیافت کو طلب کیا گیا، ہاں ضیافت کو طلب کیا گیا، مگر جو ہے وہاں کے لوگوں نے ضیافت نہیں کی، باوجود اس کے جو دیوار ٹوٹ رہی تھی، گر رہی تھی، اس دیوار کو آپ نے کھڑا کر دیا. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نتیجے کے اعتبار سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے جو چیزیں بیان کی تھیں اس میں چیز یہ بھی بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ 2 بچوں کا مال تھا، ان کا باپ جو ہے نیک تھا. تو نیک ہونے کی وجہ سے نیک آدمی کا مال بھی جو ہے اس کے وارثوں میں جو ہے محفوظ رہتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے حفاظت کرتا ہے. الغرض ہم مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ نیکیوں کے معاملے میں
سب سے پہلے ہم نیکی کو حقیر نہ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ نیکی کا مفہوم تنگ نہیں ہے بلکہ بہت کشادہ ہے نیکی کا مفہوم، تو اس طرح سے نیکی کو ہم سمجھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہم کیا کریں؟ سبقت کریں. بس اسی چند باتوں پر اس آیت کی روشنی میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو نیکی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کر کے سبقت کرنے کی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہم تمام کو آج سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ